السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں پارے کا آج ہم تیسرا ربع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ 2 نشانیاں تو بہت ہی مشہور ہیں، ید بیضا اور عصا، اور اس کے علاوہ بھی 7 اور نشانیاں بھی ہیں، جیسے ان کے ملک میں قحط کا پڑ جانا، مینڈکوں کا عذاب ان پہ آیا، کبھی چچڑیوں کا عذاب آیا، کبھی ان پہ خون کا عذاب آیا۔ یہ سب نشانیاں تھیں۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل۔ اب یہ آپ خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی، سحر زدہ، جادو کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین اور آسمانوں کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی۔ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ اور میرا خیال تو یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ فرعون سے اس قدر ڈٹ کے اور اتنے کانفیڈنس سے بات موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام جس کے ساتھ ایک بھائی کی حیثیت سے پلے بڑھے تھے۔ اب یہ وہ فرعون نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں تھا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب چونکہ فرعون کے دربار میں پلے تھے، تو یہ جو فرعون کا بیٹا تھا اس وقت یہ بچہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بچپن میں اس کے ساتھ ہی پلے بڑھے تھے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا ہی غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ پہنچا، آن پورا ہوا، تو ہم تم سب کو ایک ساتھ حاضر کر دیں گے۔ اب آخرت سے ایک تو مراد آخرت ہی لی جاتی ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اکثر مفسرین تو وعد الآخرات سے آخرت ہی مراد لیتے ہیں، یعنی جب قیامت آئے گی تو تم لوگ جہاں کہیں بھی ہوگے سب کو اکٹھا کر کے میدان حشر میں ہم لے آئیں گے۔ لیکن اس سے مراد وہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہود کو اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا میں بھی تو عذاب دینا ہے، اور اب جیسے اسرائیل کی ریاست بن چکی ہے اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ انہوں نے بنا رکھا ہے، ممکن ہے کہ ان کا یہ منصوبہ پورا بھی ہو جائے، لیکن بالآخر یہ عظیم اسرائیل، یہ گریٹر اسرائیل ہو سکتا ہے ان کے لیے ایک عظیم تر قبرستان ہی ثابت ہو۔ اور یہ جو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اس سے مراد یہ ہو کہ آخر میں آ کے ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، یعنی بلا مقصد نازل نہیں کیا، اس کا کوئی مقصد ہے۔
کیا مقصد ہے قرآن کے نزول؟ ہم نے کیا پڑھا ہے پیچھے؟ ہدی للمتقین، ہدایت، انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی۔ وبالحق کی نزل، اور یہ حق کے ساتھ ہی اترا ہے۔ سورہ طارق میں آتا ہے انہ لقول فصل وما هو بالحزل، یقیناً یہ قرآن قول فیصل ہے اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ حضرت عمر کا بھی سے ایک حدیث مروی ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت کئی قوموں کو اٹھائے گا اور کئی قوموں کو گرائے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، قرآن کی برکت سے اللہ نے مسلمانوں کو عروج بخشا، اور جب انہوں نے اس کو چھوڑا، اس کے تارک ہوئے، تو پھر اللہ نے انہیں زمین پہ بھی پٹک دی، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسی لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ بتدریج اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے، تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو، لوگوں کے لیے یاد کرنا آسان ہو، لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ویسے بھی جو تھوڑا تھوڑا کوئی بھی جیسے بارش ہوتی ہے نا، تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ وہ زمین میں جذب ہوتی ہے، بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ جو تیز بارش آتی ہے وہ اوپر کی مٹی ساری بہا کے لے جاتی ہے، فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے اس کا۔ لیکن جو آہستہ آہستہ فوار پڑتی ہے، ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے، وہ ابزارب کرتی ہے زمین سے۔ تو اس طرح قرآن کو بھی سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا، ابزارب کرنا آسان ہو۔ ایک دم اگر کوئی احکامات دیے جاتے تو شاید لوگوں کے لیے عمل بھی مشکل ہوتا۔ جیسے شراب تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اگر فوراً کہا جاتا ہے شراب چھوڑ دو تو پتہ نہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے آہستہ آہستہ پہلے اس کو اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا، پھر اس کو کہا کہ نمازوں کے دوران شراب نہ پیو، پھر تیسرا حکم جب آیا بتدریج تیسرے نمبر پہ، تو پھر ایسے طبیعتیں مائل ہو چکی ہوئی تھیں اس کام کے لیے کہ مدینے کی گلیوں میں قیمتی شراب پانی کی طرح بہائی لوگوں نے۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ جو سجدے میں گر جاتے ہیں؟ یہ جو یہود کی بات ہوتی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ آیت سجدہ ہے، ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پہ لفظ ہے لِلْأَذْقَانِ، ٹھوڑیوں کے بل۔ اب سجدہ تو ماتھے کو زمین پہ رکھا جاتا ہے، ناک اور ماتھا زمین پہ آتا ہے، تو یہ جو تھوڑیوں کے بل کہا گیا نا، یہود کے سجدے میں تھوڑی ہی زمین پہ رکھی جاتی ہے، وہ الٹے چت لیٹ کے بازو آگے کو کر کے تھوڑی زمین پہ رکھ کے اس طرح ان کا سجدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہود کی بات ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہود میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو جن کا یہاں اللہ تعالیٰ جن کی تعریف کر رہے ہیں، جیسے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ظاہر ہے ان تک اطلاعات تو پہنچ رہی تھی یہود مدینہ کو، قرآن کی آیات بھی ان تک ضرور پہنچتی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے بعض اہل علم نہ صرف قرآن کو پہچان کر اللہ کے حضور سجدوں میں گر گئے ہوں، بلکہ ان کی زبانوں پہ بے اختیار یہ الفاظ بھی آ گئے ہوں کہ اللہ نے جو آخری نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا وہ آخر پورا ہونا ہی تھا، اور وہ پہچان گئے اور انہوں نے مانا بھی۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے نام ہی ہیں۔ اس سے پہلے
جو مشرکین تھے وہ اللہ ہی کے نام سے واقف تھے، رحمان کے نام سے نہ وہ واقف تھے، اور نہ وہ جب رحمان کے نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا تو وہ اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تو ٹھیک ہے، یہ رحمان کیا ہے، یہ تم نے کہاں سے نکالا، کیونکہ پہلے سے یہ نام رائج نہیں تھا۔ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض کہ اللہ کے لیے یہ دوسرا نام آپ نے کہاں سے لیا ہے، اس پہ وہ بڑا اعتراض کرتے تھے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، قل ادعوا اللہ اود الرحمان، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے سب اچھے نام ہیں، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار، یعنی اتنی اونچی آواز بھی نہ ہو کہ دوسرے ڈسٹرب ہوں، اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ وہ آپ کے خود اپنے کانوں تک بھی نہ آئے۔ اور میں نے یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے کہ آواز اگر تھوڑی سی، ہم تو نماز پڑھتے ہوئے بالکل آواز سے نہیں پڑھتے نا، اگر ہم تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھیں، اتنی کہ ہمارے کانوں تک آواز آئے، تو خشوع زیادہ ہوتا ہے، انسان کی توجہ رہتی ہے نماز کی طرف، ادھر ادھر کے خیالات بھی کم آتے ہیں۔ وابتغی بین ذالک سبیلا، اور ان کے درمیان ایک درمیانہ اوسط درجے کا لہجہ ہے۔ اب یہ جو آخری دو آیات ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، یہ کل سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، پہلی قل ادعوا اللہ اود الرحمن، اور دوسری وقل الحمد للہ۔ اسی طرح سورہ قحف جو اگلی صورت ہے جو بنی اسرائیل کا جوڑا ہے، اس کی بھی آخری دو آیات قل سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ ان دونوں میں بہت ریزمبلنس ہے، ان دونوں صورتوں میں بہت سی باتوں میں۔ اب ایک اور چیز یہاں دیکھیں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ توحید کا درس دیتی ہے، توحید کی دعوت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو، یعنی اس کا کوئی دوست نہیں ہے کمزوری کی وجہ سے۔ دوست کیوں انسان بناتا ہے؟ دوستیاں تو ہم اس لیے کرتے ہیں نا کہ اپنے دوستوں کے ہم محتاج ہوتے ہیں، کہ وہ ضرورت کے وقت ہمارے کام آئیں گے، لیکن اللہ کو تو ایسی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ڈاکٹر اسرار احمد بڑی اچھی بات کہتے ہیں اس سلسلے میں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ اکبر صرف تکبیر بلند کرنا، اللہ اکبر کہنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہہ دینے سے اللہ کی تکبیر نہیں ہو جاتی، اس کے لیے عملی طور پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان سے اللہ اکبر کہہ دینا، نماز سے پہلے اللہ اکبر کہنا، اذان میں اللہ اکبر کہنا، یہ تو ہم نے زبان سے اقرار کر لیا، یہ تو تکبیر کا پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد جو اصل مرحلہ ہے وہ تو بعد میں آتا ہے، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عملی طور پر اللہ کو بڑا کرو۔ صرف مسجدوں میں اللہ بڑا نہ ہو، صرف نماز کے ٹائم پہ اللہ بڑا نہ ہو، صرف اذان میں ہم اللہ کو بڑا نہ سمجھیں، صرف ہم عید کے موقع پہ تکبیرات بلند کرتے ہوئے اللہ کو بڑا نہ زبان سے کہتے رہیں، بلکہ ہر جگہ پہ، ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں، ہماری پارلیمنٹ میں، ہماری عدالتوں میں اس کی بڑائی کا ڈھنکا ہر جگہ بجنا چاہیے۔ تمام فیصلے اسی کے احکامات کی روشنی میں ہونے چاہیے، ہر معاملے میں اسی کا حکم آخری اور حتمی ہونا چاہیے، پھر اللہ کی تکبیر کا حق ادا ہوتا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ سورہ اخلاص بہت ملتی جلتی، اس میں بھی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہاں بھی کیا گیا، سب تعریف اس اللہ کے لیے، لم یتخذ ولدن، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے،
اور نہ کوئی اس کا بادشاہی میں شریک ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے کہ اس کو دوست بنانے کی ضرورت پیش ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تکبیر بیان کرو۔ آخری آیت میں ایک حکم دیا گیا ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد اگلی جو سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ کہف، وہ اس حکم کا پہ عمل ہے، اس کی تعمیل ہے۔ وہ سورت پھر الحمدللہ ہی سے شروع ہو رہی ہے، سورت الکہف۔ مصحف میں 18واں نمبر ہے اور 69 نمبر ہے نزولی اعتبار سے، مکی سورت ہے، اور یہ سورت جو ہے اس میں 110 آیات ہیں، اور اس کے رکوعوں کی تعداد ہے جی 12۔ اس کی فضیلت اس لحاظ سے بہت اہم یہ صورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جمعے کے دن پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سنت یہ ہے کہ جمعے کے دن یا رات میں اسے پڑھا جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور منور کر دیا جائے گا۔ اس کی پہلی اور 10 آیات جو ہیں وہ پڑھنا بھی فضیلت کا باعث ہے۔ پہلی 10 آیتیں پڑھ لی جائیں اور آخری 10 آیتیں پڑھ لی جائیں۔ اس صورت کا آخری دور کے فتنوں سے خاص تعلق ہے، جس کا سب سے بڑا علم بردار دجال ہوگا۔ آخری دور یہ سورہ مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ جتنے اس میں واقعات ہیں، جو مثالیں ہیں، وہ سب ایمان اور مادیت کی کشمکش کو بیان کرتی ہیں۔ مادیت، دجالی فتنہ کیا ہے؟ بعض ڈاکٹر اسرار احمدی کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ مادی دور ہے، اس میں مادیت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ بھی دجالی فتنہ ہی ہے۔ آغاز کرتے ہیں سورت کا الحمدللہ۔ سورت بنی اسرائیل کے آخر میں کہا تھا قل الحمدللہ، کہیے الحمدللہ۔ اب اس میں اس حکم کی تعمیل ہے الحمدللہ۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن کی 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، اور ایک بڑی عجیب بات بھی ہے کہ پہلی صورت الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ، پھر 7 صورتوں کے بعد سورہ انعام، پھر تقریباً 7 صورتوں کے بعد سورہ کہف، پھر تقریباً 7 صورتوں کے بعد سورہ سبا، سورہ فاتح۔ 7 صورتوں کے نہیں، پاروں کے 7 پاروں کے وقفے سے یہ صورتیں جو آ رہی ہیں وہ الحمدللہ کے نام سے آ رہی ہیں۔ 5 صورتیں ہیں قرآن میں۔ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب نازل کی۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہاں پہ بھی عبد کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، ان لہم اجرا حسنا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو، کس بات کا؟ کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ بغیر علم کے یہ بات کہتے ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ ایسی باتیں سن کے ظاہر ہے آپ کا دل دکھتا تھا۔ فرمایا فلا اللہ کا باقی نفس کا علی آثارہم، نبی شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے۔ باقی النفس کا علی آثارہم، کیوں؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اس تعلیم پر یہ ایمان نہیں لائے۔ بہت سی ایسی آیتیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، حزن، آپ کی تکلیف کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اور آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ
اپنی جان کو نہ کھلائیں ان کے پیچھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، یہ جاننے کے لیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو ان کا امتحان ہے، یہ تو ان کے پرچے ہیں، یہ زندگی کی رونقیں، یہ زندگی کی خوبصورتیاں، یہ زینتیں، یہ متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان، یہ خوبصورت زینت اور دنیا کی یہ رنگینیاں، یہ کیوں ہیں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم تو ان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، ہم تو انہیں آزما رہے ہیں، ہم تو ان کے پیپر لے رہے ہیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سب رنگینیاں، یہ سب رونقیں، یہ سب زینتیں ختم ہو جائیں گی، یہ زمین ایک لقودق صحرا اور ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ کہف ہے۔ اس میں 3 قصے اس سورت میں بتائے گئے ہیں اور 3 تمثیلیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلا جو قصہ ہے وہ اصحاب کہف کا ہے اور جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ کہف ہے۔ کہف غار کو کہا جاتا ہے۔ یہ چند نوجوان تھے ایمان والے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پہ مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیا کرتا تھا جو اس کی شرک کی دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف تو مال و دولت اور اعلیٰ عہدوں کی ترغیب دی گئی اور دوسری طرف انہیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، لیکن ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت ہر چیز پہ مقدم سمجھی اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ نکل کھڑے ہوئے، شہر سے دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے انہیں وہاں پہ گہری نیند سلا دی۔ 309 سال وہ وہاں سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو اب انہیں کھانے کی فکر ہوئی۔ انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہم بہت دیر سوئے رہے، انہیں لگا کہ بس ایک ہی دن ہم سوئے۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا تو وہاں سے پہچان دیا گیا۔ ظاہر اب 300 سال پرانے سکے، 300 سال پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، 3 صدیاں گزر گئی تھیں، حالات بدل چکے تھے۔ اب وہ مشرک بادشاہ کی حکومت بھی ختم ہو گئی تھی، اب عیسائی بادشاہ برسر اقتدار تھا اور وہ لوگ جانتے تھے ان کے بارے میں کہ ایمان کی خاطر کچھ نوجوانوں نے گھر بار چھوڑا تھا۔ وہ تو ان کی نظر میں ہیرو تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ تو وہی نوجوان ہیں تو لوگ تو بھاگے آئے اور اس غار تک پہنچ گئے۔ اب یہ قصہ یہاں جو بیان کیا گیا ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے، اور اگر کبھی مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہی نوجوانوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہر مادی چیز پہ ایمان کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو یہ واقعہ اب ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے دعا مانگی اللہ سے۔ کیا دعا مانگی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے یہ، ہمیں یہ دعا یاد کرنی ہے اور ہمیشہ اس دعا کو مانگتے رہنا اللہ سے۔ ہمارا معاملہ درست کر دے، ہر بندے کو ضرورت ہے کہ اللہ اس کا معاملہ درست کر دے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم پر اپنی خاص رحمت کر اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ اور سارے معاملات ذہن میں رکھ کے اگر ہم روزانہ یہ دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ ہمارے معاملات درست کر دے گا، جس نے ان کے معاملات درست کر دیے۔ اور اگر ہو سکے تو
درود شریف کے بعد نماز کے اندر یہ دعا مانگنی چاہیے. حضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. دعا کا نتیجہ دیکھیں. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی بخشی تھی. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے. اٹھے مین کہ جب وہ کھڑے ہوئے، جب وہ آگے بڑھے، یہ نہیں کہ غار سے اٹھے، ابھی وہ پچھلی بات ہو رہی ہے. اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات ہوگی. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ادھر دعا کی تھی وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور یہاں پھر کہہ رہے ہیں ربکم من رحمتہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب سے چڑھ جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹ ان پہ کبھی دھوپ پڑتی نہیں تھی جب وہ سو گئے تو، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے. اللہ نے ان کے لیے کیسا انتظام کیا، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. لن تجد لہ ولیا مرشدا. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے. اللہ نے فرشتوں کو پتہ نہیں مقرر کر دیا ان پہ، ان کو کروٹیں دلواتے رہے تاکہ کہیں بیڈ سور نہ ہو جائے، ان کی زخم نہ بن جائے. اور ان کا کتا غار کے دھانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. ہاتھ پھیلائے مین جیسے کتا عموماً بیٹھتا ہے اگلی دو ٹانگیں پھیلا کر. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وہ منظر بنا دیا تھا کہ رات کی تاریکی، پہاڑوں کے اندر ایک غار اور باہر ایک خونخوار کتا بیٹھا ہوا ہے، مطلب لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھایا. جیسے ان کو سلایا تھا وہی ان کا اٹھنا بھی ایک عجیب کرشمہ تھا، تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا کتنی دیر اس سال میں رہے، کتنی دیر سوئے رہے ہم؟ دوسروں نے کہا شاید ہم تو سارا دن ہی سوتے رہے، یا پھر اس سے کچھ کم رہے ہوں. ایسے لگا ان کو کہ بس ایک دن ہی سوئے ہیں. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجے اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے، کھانا لے کے آئے. ظاہر ہے اب جب اٹھے ہیں تو اب بھوک بھی لگی. وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے اور کہا اس چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. وہ یہی سمجھ رہے ہیں وہی زمانہ ہے، کہیں بادشاہ کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے تھے. وَلْيَتَلَطَّفْ جو لفظ ہے نا یہ قرآن کے بالکل سینٹر میں آتا ہے. آدھا قرآن ہو چکا ہے. یہ تا ہے نا جو حروف کے اعتبار سے یہاں پہ ادھر آدھا قرآن ہو گیا، باقی آدھا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آدھا قرآن تقریباً 2 مہینے میں ہم نے پڑھا. 9 مارچ کو ہم نے شروع کیا تھا اور آج 3 مئی ہے، تقریباً 2 مہینے میں ہم نے ماشاءاللہ آدھا قرآن کر لیا.
अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संसार ही कर डालेंगे, या फिर जबरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी फलाह नहीं पा सकेंगे। वलन तुफलिहु इज़न अबदा। इस तरह हमने अहले शहर को इनके हाल पर मुत्तला कर दिया। जब वो गया ज़ाहिरा खाना लेने के लिए, कपड़े भी उसके बहुत 3 सदियां पुराने, और हाथ में उसके सिक्का भी वो जो आज से 300 साल पहले था, ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, और ये कि क़यामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। यानी जो लोग दोबारा जी उठने के कायल नहीं हैं, उनको भी पता चल जाए कि अल्लाह ऐसे जिंदा कर लेगा मुर्दों को 300 साल बाद, अगर जैसे इनको जिंदा कर लिया। उस वक्त वो आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन असहाबे कहफ के साथ क्या किया जाए। लोग कुछ लोगों ने कहा, इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। जाहिर है जब उन्होंने बातचीत की, पता चला, और लोगों ने तो, जाहिर लोग तो उनकी बड़ी इज्जत करते थे। अब दौर गुजर चुका था, अब ईसाइयत आ चुकी थी, और मुसलमान हुक्मरान था, और लोग बहुत उसको उनका एहतराम करते थे। वो वापस गए और जाके दोबारा उस गार में सो गए, और अपनी मौत, तबई मौत, दुनिया से चले गए। अब लोग उस पे बातें कर रहे हैं। कुछ कहते हैं इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर वो लोग जो उनके मामलात पर गालिब थे, उन्होंने कहा हम तो इन पर एक इबादत गाह बनाएंगे, एक मस्जिद बनाएंगे। फरमाया कुछ लोग कहेंगे वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। आप कहिए मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे। कम ही लोग उनकी सही तादाद जानते हैं। बस सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस ना करो। असल चीज ये तो नहीं है कि वो कितने थे, असल चीज तो ये है कि उनके वाक़े से हमें सबक क्या मिलता है। और ना इनके मुताल्लिक किसी से कुछ पूछो। और देखो, किसी चीज के बारे में कभी ये ना कहा करो कि मैं कल ये काम कर दूंगा। ये बात वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं कल बता दूंगा। कुछ लोग मक्का से गए मदीने, यहूदियों से पूछा, कहा कि हमारे में से एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि फिर उनसे ये 3 सवाल पूछो, अगर तो उन्होंने सही जवाब दे दिया तो फिर वो सच्चे होंगे। उनसे पूछो असहाबे कहफ कौन थे, उनसे पूछो जुल्करनैन कौन था, उनसे पूछो रूह क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कल जवाब दे दूंगा, कल बताऊंगा। आपके जहन में था, वही आएगी और अल्लाह ताला बताएंगे, मैं बता दूंगा। आप इंशाल्लाह कहना भूल के। कई दिन तक वही नहीं आई। लोगों ने तरह तरह से आपको बातें करना शुरू कर दी। अब वो आपसे कहा जा रहा है। फिर अल्लाह ताला ने जब बहुत दिनों के बाद सूरह कहफ नाजिल की, और फिर इसमें वो वाकयात उनका जवाब भी दे दिया, और साथ ये भी कहा भला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। ऐसे ना कहें किसी भी चीज़ के बारे में कि मैं कल ये काम कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। अगर भूले से ऐसी बात जबान से निकल जाए तो फौरन अपने रब को याद करो और कहो उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में रुश्द से करीब तर बात की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा देगा। और वो अपने गार में, अब बीच में ये बात करने के बाद अब फिर सिलसिला कलाम वहीं से, और वो अपने गार में 300 साल रहे, और कुछ लोग मुद्दत के शुमार में 9 साल और बढ़ गए, यानी 300 साल या 309 साल। तुम कहो अल्लाह उनके क़याम की मुद्दत ज़्यादा जानता है। आसमान और ज़मीन के सब पोशीदा अहवाल उसी को मालूम है। क्या खूब है वो देखने वाला और सुनने वाला। ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात का कोई खबरगीर उसके सिवा नहीं, और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर वही किया गया है, इसे जूं का तूं सुना दो। कोई उसके फरमुदात को बदलने का मुजाज नहीं, और अगर तुम किसी की खातिर इसमें रद्द बदल करोगे तो उससे बचकर भागने के लिए कोई जाए पनाह नहीं पाओगे। और अपने दिल को उन लोगों की मायत पर मुतमईन करो जो अपने रब की रजा के तलबगार बनकर सुबह शाम उसे पुकारते हैं, और उनसे हरगिज निगाह ना फेरो। ये गरीब गुरबा या आपके सहाबा जो आपकी खातर और अपने ईमान की खातर, अपने दीन की खातर, जो अल्लाह के लिए अल्लाह की रजा के तलबगार बनकर सुबह शाम उसी रब को पुकारते हैं, उनसे निगाह न फेरो। वला तादु ऐना का अनहुम। क्या तुम दुनिया की जीनत पसंद करते हो? किसी ऐसे शख्स की अतात न करो जिसके दिल को हमने अपनी जात से गाफिल कर दिया है, और जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी इख्तियार कर ली है, और जिसका तरीक़ेकार अफरात व तफरीद पर मबनी है। साफ कह दो कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से। अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे।
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے ہم نے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز، بہت بری آرام گاہ۔ اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچائے۔ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ نعوذ برحمتک من النار۔ اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار۔ اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار۔ اللہ ہمیں ایسی ہی جنتوں میں داخل کرے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ہم سے دنیا میں ایسے کام کروا لے جس سے وہ راضی ہو جائے، جس سے ہمیں اس کی رضا مل جائے، ہم اپنے اسی گھر میں واپس چلے جائیں جہاں سے ہمارے باپ دادا حضرت آدم اور حوا کو نکالا گیا تھا۔ اس جنت کے لیے کوشش کرنے، یہ دنیا چند دن کی ہے، پلک جھپکتے میں گزر جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے۔ وہ جو 300 سال سوئے رہے نا، جب اٹھے تو انہوں نے کہا کتنی دیر رہے ہو؟ کہنے لگے بس ایک دن، ایک ہی دن، اتنا پورا ہی دن سوئے رہے۔ تو ہم یہ 50-60 سال کی زندگی، یہ 70-80 سال کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی تو شروع ہونے والی ہے۔ جب ہماری آنکھ بند ہونی ہے اصل میں آنکھ کھل جائے گی اس میں۔ اللہ تعالیٰ بس وہ بڑا غم لگا دے ہمیں، وہ بڑی فکر لگا دے، آخرت کی فکر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه وازواجه وذريته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔